معاملہ نکل کر آیا نا، یقین جانیے اس سے بڑی خبر ثنا جاوید اور شعیب ملک صاحب کی شادی کے والد سے ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو سیدھا سیدھا نکاح مشکوک ہو گیا بھائی. سوشل میڈیا پر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو نکاح ہوا ہے یہ اسلامی شریعت کے عین مطابق ہوا ہی نہیں، اور دین اسلام اس طرح کے نکاح کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا. شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ نے 20 جنوری کو اس بات کا اعلان کیا کہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں، انہوں نے شادی کر لی. اب پوری دنیا سے پیغامات آنا شروع ہو گئے. کوئی مبارکباد کے پیغام دے رہا تھا، کوئی حیران پریشانی کے پیغامات دے رہا تھا، کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا، اور ان کے پاس سالڈ ریزن تھا یہ کہنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 تاریخ سے ایک روز پہلے 19 جنوری تک جناب عمیر جیسوال کی زوجہ کے طور پر ثنا جاوید صاحبہ کو پہچانا جاتا تھا. لیکن اب ان دونوں کی علیحدگی کب ہوئی ہے، اس کی جو تاریخ نکل کر آئی ہے وہ ہے 28. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ثنا جاوید اور شعیب ملک کی شادی کے بعد آج 28 تاریخ کو، آج 28 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج 28 تاریخ کو ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس بحث کا آغاز کر دیا ہے کہ بھائی یہ تو نکاح ہی مشکوک ہو گیا ہے. یہ نکاح تو اسلامی شریعت کے مطابق ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے نکاح ہوا ہے یہ تو دین اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. اس طرح کے نکاح کی دین اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آج آپ کے سامنے میں 3 ڈیٹس رکھتا ہوں. ان 3 ڈیٹ سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ بیسکلی ہوا تو ہوا کیا ہے، اور کیوں ثنا جاوید اور شعیب ملک اس شادی کے بعد اب ایک بہت بڑی مشکل میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلی ڈیٹ جناب، آج 28 تاریخ ہے، 28 جنوری جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آج سے 8 روز پہلے یعنی 20 جنوری کو ثنا جاوید اور شعیب ملک صاحب اپنے انسٹاگرام پہ اپنی 7 تصاویر لگاتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے شادی کر لی ہے اور ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں. دنیا بھر سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور برا بھلا کہنے کی وجہ بھی ہے بھائی، ویلڈ ریزن ہے، بالکل صحیح ریزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اس 20 تاریخ سے ایک روز پہلے یعنی 19 جنوری تک ثنا جاوید صاحبہ عمیر جیسوال کی زوجہ کے طور پر پہچانی جاتی تھی، جانی جاتی تھی. پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیں، فیمس اداکارہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 20 اکتوبر 2020 کو عمیر جیسوال سے شادی کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے علیحدگی کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. جب آپ دھوم دھڑکے سے شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے علیحدگی بھی اناؤنس کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ نے علیحدگی اناؤنس ہی نہیں کی. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی اور ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس علیحدگی کے بعد انہوں نے 4 مہینے 10 دن کی عدت کا جو پیریڈ ہوتا ہے جو ہمارے دین کے اندر ہے، کیا وہ دین کا جو احکام ہے اس پر عمل درآمد کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور لوگوں کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے، ڈیورس ہو چکی ہے. تو جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی تو لوگ حیران سے زیادہ بھائی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا؟ مطلب مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، عورت کو تھوڑی ہے. عورت نے اگر دوسری شادی کرنی ہے تو اس کے بیچ میں ایک عدت کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ گزارنا ہوتا ہے. لیکن اب آپ آتے ہیں دوسری تاریخ کی طرف، اور دوسری تاریخ ہے جس سے یہ سارا معاملہ یقین جانی اتنا مشکوک ہو گیا نا کہ بس اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے. دوسری تاریخ ہے جناب 28 نومبر، آج سے 2 مہینے پہلے، 28 دسمبر اور اس کے بعد 28 نومبر. جناب ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، معروف صحافی ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، یہ بڑی خبر دی ہے کہ جناب عمیر جیسوال اور ثنا جاوید صاحبہ کی جو علیحدگی ہوئی ہے وہ 28 نومبر کو ہوئی. 28 نومبر کو یہ علیحدگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے اگر آپ 4 مہینے 10 دن لگاتے ہیں تو بھائی یہ 20 جنوری تو نہیں بنتے، کسی بھی طور پر نہیں بنتے. اور یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے. تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ سے جو شادی کی تھی، ایک بندہ اٹھا اور عدالت میں چلا گیا کہ بھائی انہوں نے عدت پوری کیے بغیر ہی شادی کر لی. اور یہ شریعت کورٹس کے اندر ہی سارے معاملات چلتے ہیں کہ آپ نے عدت مکمل کی ہے یا نہیں کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو پھر وہ نکاح مشکوک تصور کیا جاتا ہے. یہ تو ہو گئی جناب دوسری ڈیٹ. اب میں آپ کو آتا ہوں تیسری ڈیٹ پر. اس شادی سے تقریباً 2 یا 3 روز پہلے ثانیہ مرزا صاحبہ ایک سٹوری لگاتی ہیں. وہ سٹوری میں نے
کیپچر کر کے رکھ لی تھی، کیونکہ پاکستان کے اندر پہلا میں ہی شخص تھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان علیحدگی والے معاملات چل رہے ہیں، یعنی کم سے کم یہ معاملات تو ہیں جس طرح کے پہلے نہیں تھے، جس طرح سے پہلے ان کے معاملات تھے وہ اب نہیں ہیں، یہ دونوں علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں نے خبر دی تھی اور آج وہ خبر سچ ثابت بھی ہوئی ہے، کیونکہ پھر اب تو انہوں نے علیحدگی اناؤنس بھی کر دی۔ لیکن ثانیہ مرزا نے اس شادی سے 3-4 روز پہلے ایک ایسا بیان دیا تھا جس نے یقین جانیے نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ شادی اور طلاق دونوں ہی مشکل ہوتے ہیں بھائی، شادی کرنا اور طلاق لینا یہ دونوں مشکل ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے کون سا مشکل راستہ چننا ہے۔ اسی طریقے سے موٹا ہونا اور اپنے آپ کو فٹ رکھنا، یہ دونوں چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کون سے مشکل راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ موٹا ہونا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، اس میں بیماریاں ہیں، دیگر معاملات ہیں، ایکس وائی زیڈ بہت ساری چیزیں۔ فٹ ہونا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اپنے چسکے کو چھوڑنا ہے، اپنے ڈائٹ کو چھوڑنا ہے، کھانے کو چھوڑنا ہے، جمنگ کرنی ہے۔ دونوں مشکل راستے ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو جناب یہ جو معاملہ ہے نا، اب یہ تھوڑا مشکوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک نہ عمیر جیسوال صاحب نے اس بات کا اعلان کیا، نہ ہی ثنا جاوید صاحبہ نے یہ اعلان کیا کہ ان کی علیحدگی کی تاریخ کیا ہے، اور جو خبر نکل کر آئی ہے 28 نومبر ان کی علیحدگی کی تاریخ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمیر جیسوال سے زبردستی علیحدگی کروائی گئی۔ کراچی میں ایک مقام پر ان کو باقاعدہ طور پر ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو کالز کروائی گئیں، ان سے طلاق للوائی گئی، کیونکہ وہ عمیر صاحب اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ وہ ثنا جاوید کو کسی بھی طور پر طلاق دیتے، وہ طلاق دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ لیکن جب ثنا جاوید کی شعیب ملک صاحب سے الیکس سے معاملات آگے بڑھے، دوستی یاری سے معاملات آگے بڑھے، جو کہ یہ تقریباً 2-2.5 سال سے چل رہے تھے معاملات، اور اسی تمام چیزوں کا علم ثانیہ مرزا کو آج سے نہیں ایک طویل عرصے سے تھا۔ ان کے جو ایک صحافی ہیں جس کی خبر سب سے پہلے میں نے یہیں پہ دی، اس کے بعد لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنانی شروع کر دی، جو انوپم شیو صاحب ہیں، ان سے انہوں نے ان کے بڑے اچھے پرانے تعلقات ہیں، ان سے انہوں نے ڈسکس کیا کہ بھائی یہاں تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ چل رہا ہے، یہاں تو میں نے چیٹس پکڑ لی تھی، یہاں تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی تھی، اور اس سب بھی ڈینائل کی پوزیشن پہ تھے سارے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہاں واقعی میں ایسا ہوا۔ تو جناب اب آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نکاح شرعی طور پر ہوا ہے یا غیر شرعی طور پر ہوا ہے؟ دین اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کامنٹ کیجئے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔